بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیکل سلیمانی فسانہ یا حقیقت۔ گزشتہ ہفتے کے دن جب یہودیوں کے ایک متصف ترین گروہ نے قبلہ اول ثالث الحرمین شریفین مسجد اقصیٰ کے قریب ہیکل سلیمانی کی علامتی بنیاد کے طور پر تقریباً 5 ٹن وزنی سنگ مرمر کا ایک پتھر رکھنے کی کوشش کی، وہ افواہیں حقیقت میں بدل گئی جو صہیونی عزائم کے حوالے سے سننے میں آتی رہتی تھی۔ باخبر مسلم زعماء اور فلسطینی مجاہدین کے رہنما ہیں خبر اور اپنے حال میں مست مسلمانوں کو اس امر کی طرف توجہ دلاتے رہتے تھے کہ یہودی ہیکل سلیمانی کا نقشہ تیار کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اس کا قیمتی ماڈل بھی بنا رکھا ہے اور اپنی مذہبی روایات، جن میں سے اکثر ایسی عجیب و غریب رسومات اور قصے کہانیوں پر مشتمل ہے جو بلا شبہ من گھڑت اور یہودی پادریوں کی خود ساختہ ہے، کی روشنی میں اس کی تعمیر کا خاکہ اور مطلوبہ دیگر اشیاء مہیا کیے ہوئے ہیں۔ بس وہ ایسی مناسب موقع کی تلاش میں ہیں جب ہزاروں سال بعد وہ اپنی قوم کو یہ خوشخبری سنا سکیں، ہم نے ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کا کارنامہ انجام دے لیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے معماران ہیکل کے نام سے موسوم متشدد اور جنونی قسم کے یہودی کی ایک جماعت مسجد اقصیٰ کے باب المغارب کے قریب دیوار براق، جسے یہودی دیوار گریا کہتے ہیں، کی سیدھ میں یہ پتھر رکھنے کے لیے جمع ہوئی، جس کی خریداری کے لیے امریکی یہودیوں نے بطور خاص چندہ دیا تھا، تو فلسطینی مسلمانوں نے نہتے ہونے کے باوجود شدید مزاحمت کی اور ان دلاور یہودیوں کو چند سیکنڈ میں مار بھگایا جو اپنی قوم سے ہیکل کا معمار ثالث ہونے کا اعزاز حاصل کرنا اور یہودیت کی تاریخ میں نام لکھوانا چاہتے تھے۔ اطلاعات کے مطابق موقع پر موجود مسلمانوں کو اور کچھ نہ ملا تو انہوں نے پاس پڑے پتھروں اور اپنے جوتوں سے یہودیوں کی خبر لی اور ان کی ساری شوخی گندے پانی کی جھاگ کی طرح اڑا دیا۔ ان انتہا پسند یہودیوں کی رسوا کن اور ذلت امیز پسپائی پر قریب کھڑے یہودی سپاہی اور فوجی سیخ پا ہو کر فلسطینی مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور متعدد کو زخمی کر دیا، لیکن فلسطینی مسلمانوں نے یہ زخم ہنسی خوشی سہ کر ثابت کر دیا وہ جیتے جی مکار یہودیوں کا منصوبہ کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ اس موقع پر قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے، یہودی اس کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں، مسجد اقصیٰ پر ان کے دعوے کے دلائل میں کتنا وزن ہے، خدا اور رسول کی نافرمانی اور انبیاء علیہم السلام کی گستاخی، یہ مردود و مبغوض قوم مستقبل میں کیا ارادے رکھتی ہے، ان کی کھوپڑی میں جمع شدہ یہ گندے بخارات کس طرح نکالے جا سکتے ہیں اور ان کے اس دماغی فطور کا علاج کیا ہے۔ ذیل کی سطروں میں آپ انہیں چند سوالوں کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ ہیکل کیا ہے؟ ہیکل کے معنی معبد کے ہیں، یعنی عبادت گاہ۔ یہودیوں کا عقیدہ اور دعویٰ ہے اور انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ بودا دعویٰ نہ ہوگا کہ جہاں آج مسجد اقصیٰ 4 دیواری ہے، وہاں کسی زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ تھی جو بعد میں منہدم ہو گئی۔ معراج کی رات جب سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو بشمول حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام یہاں نماز پڑھائی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور یہاں مسجد اقصیٰ کی جدید تعمیر کی بنیاد رکھی، تو اس وقت یہودی در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ اب جب کہ صدیوں کی ذلت سہنے کے بعد دوبارہ القدس پر قابض ہو گئے ہیں، اس لیے ہیکل کا تعمیر کر کے اپنے اس مذہبی یادگار کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار کے سبب زمانے کی بھولیں پھلیوں میں ان سے گم ہو گئی تھی۔ لیکن کیا واقعی یہودیوں کا یہ نظریہ اور دعوت درست ہے؟ مسلمانوں، عیسائیوں اور خود یہودیوں کے مستند مذہبی ماخذ اور تاریخی حقائق اس کی تردید کرتے ہیں۔ آسمانی کتب، مذہبی صحائف اور تاریخی ماخذ کی روشنی میں یہ بات ناقابل تردید حقیقت کے طور پر ثابت ہے، جہاں آج مسجد اقصیٰ موجود ہے، اس جگہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہزاروں سال قبل ابتدائے افرینش یہودیوں کی دنیا میں
وجود سے قبل اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس جگہ کو اپنی پیشانیوں کے لمس سے آباد کرتے چلے آئے تھے۔ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی سب سے پہلے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی اور اس میں جنات سے کام لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جگہ ابو الانبیاء والبشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت گاہ کے طور پر معروف تھی۔ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ بیت اللہ اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی تھی۔ اس حساب سے بیت المقدس کی اولین تعمیر دور سلیمانی سے بہت عرصہ قبل ہو چکی تھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس کتابوں کے اوراق میں بھی یہ امر ثابت ہے، اور یہودی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ استحقاق کا دعویٰ کیسے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کے بعد بھی یہاں کئی مرتبہ تعمیرات ہوئی ہے، بعض مرتبہ زلزلے کی وجہ سے اور بعض مرتبہ بیرونی حملہ آوروں کی لوٹ مار کی وجہ سے مکمل انہدام کے بعد نئی تعمیر ہوئی۔ 6 صدی قبل از مسیح کے اوائل میں بابل عراق میں پروان چڑھنے والی ایک قدیم تہذیبی کا مرکز ہے۔ ایک قدیم تہذیب کا مرکز کے حکمران بخت نصر کو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مسلط کیا تو اس نے یروشلم کو فتح کر کے یہاں کے یہودیوں بخت نصر کو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مسلط کیا تو اس نے یروشلم کو فتح کر کے یہاں کے یہودیوں کو بوندے زمین کر دیا، بقیہ کو غلام بنا کر لے گیا۔ اس زمانے میں 150 سال تک وہاں ویرانی اور ملبہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اہل مصر، فارسیوں اور رومیوں کے فلسطین پر حکومت کے مختلف ادوار گزرے ہیں، اور ان کے دور میں یہاں تعمیرات بنتی اور گرتی رہی۔ اس بات سے تاریخ کا ادنا طالب علم واقف ہے، اور یہودیوں کو اس سے انکار کی مجال نہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسجد اقصی کی موجودہ تعمیر سے قبل یہاں بے شمار مرتبہ تعمیرات ہوئی ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے قبل یہاں عبادت گاہیں موجود تھی، اور ان کے بعد مختلف قوموں کے ہاتھوں تعمیرات ہوتی رہی ہے، اور یہود کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خود کو اس جگہ کا اولین یا تنہا وارث ثابت کر سکیں، تو آخر کس بنیاد پر وہ اس کے استحقاق کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ محض اتنی بات کہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جگہ ایک تعمیر کی تھی، یہود کے دعوے کے اس بات کے لیے ہرگز کافی نہیں، کیونکہ فارسیوں اور رومیوں سمیت دنیا کے نہ جانے کتنی قوموں نے اس مقدس جگہ کو بنی اسرائیل سے پہلے اور ان سے زیادہ عرصہ تک بطور عبادت گاہ آباد رکھا ہے، تو صرف یہودی ہی اس کے دعوے دار کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ القدس کا وارث کون ہے؟ اگر بالفرض بغرض بحث یہ